موٹر سائیکل جب خریدا تو اس وقت میرے کسی بھی دوست کے پاس ملنے والوں کے پاس موٹر سائیکل نہیں تھا اسلام آباد میں، لہٰذا مجھ پر کافی سارا بوجھ آ گیا۔ جو دوست پہلے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے وہ آتے تو اب انہیں چھوڑنے کے لیے یا مجھے جانا پڑتا یا اطہر کو جانا پڑتا، یا پھر وہ گھر سے ہی فون کر دیتے کہ جناب اطہر کو بھیجو آ کے ہمیں لے جائے، یا ان کو کوئی کام ہوتا راولپنڈی جانا ہے تو جناب ہمیں اطہر کو بھیجو، ہمیں ذرا پنڈی جا کے فلاں سودا لانا ہے۔ تو اس طرح کی پھٹیکیں بھی پڑنا شروع ہو گئیں، اور دوست چونکہ بڑے مخلص دوست تھے ان کے ساتھ ہیرا پھیری بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ انہی میں سے ایک دوست کا نام تھا محمد رمضان ایوبی، جو قومی اسمبلی میں انٹرپریٹر تھا اور اچھے دوستوں میں اس کا شمار ہوتا تھا میرے۔ اس نے ضد کی کہ مجھے موٹر سائیکل چلانا سکھاؤ۔ ابھی مجھے خود بھی اتنا نہیں آتا تھا تو اس نے بہرحال دن رات میرا جینا دو بار کر دیا کہ میں نے موٹر سائیکل خریدنا ہے تو پہلے تم مجھے موٹر سائیکل چلانا سکھاؤ گے تو پھر میں خریدوں گا۔ تو میں اسے کہتا بھائی تم موٹر سائیکل خرید لو جس طرح میں نے موٹر سائیکل خریدا ہے پھر سیکھا ہے، اپنے ہی موٹر سائیکل پر سیکھا ہے، تو تم بھی اپنے موٹر سائیکل پر سیکھ رہے ہیں۔ لیکن وہ بضد رہا، اور اسلام آباد کی سڑکیں آپ کو معلوم ہے، پتہ نہیں اب کیا حال ہے، اب تو ہموار ہیں، اس زمانے میں ہموار نہیں ہوا کرتی تھی، اونچی نیچی ہوتی تھی۔ اب انہوں نے بہت سارا فرق ڈال دیا ہے، یعنی سڑکیں کچھ سیدھی کر دی ہیں۔ اس زمانے میں یہ سڑک نیچے اتر رہی ہے یا اوپر چڑھ رہی ہے، یا نیچے اتر رہی ہے یا اوپر چڑھ رہی ہے۔ تو ایوبی، محمد رمضان ایوبی نے ایک دن ضد پکڑ لی کہ جناب مجھے سکھاؤ۔ آخر میں نے ہتھیار ڈال دیے اور اسے ڈرائیور کی سیٹ پر بٹھا دیا، اس کو بنیادی باتیں بھی بتا دیں اور خود اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ میں اس کو سٹارٹ کر کے موٹر سائیکل اس کو دیا اور اسے سمجھا بھی دیا کہ یہ ریس ہے، یہ بریک ہے۔ تو کچھ دور تک وہ چلا تو آگے موڑ آ گیا، سڑک وہ ٹی شیپ کی تھی سڑک، تو اس نے لیفٹ مڑنا تھا یا رائٹ مڑنا تھا، لیکن جو ہی وہ موڑ آیا بجائے یہ کہ بریک مار کے وہ اس کو ایسا کرتا، اس نے ایکسیلیٹر دبا دیا جس سے موٹر سائیکل کی سپیڈ پہلے جو اگر ہم 20-30 پر جا رہے تھے وہ 60-70 پہ چلی گئی، یعنی بڑی تیز ہو گیا۔ اب میں اسے چیخے جا رہا ہوں، وہ آہستہ کر، وہ بریک لگا۔ اچھا بریک سے بھی میں ڈروں کہ یہ سڑک ہلکی پھلکی گیلی ہے، یہ سلپ ہوگی تو اور زیادہ نقصان ہوگا۔ آخر آگے وہ موڑ آ گیا کہ جہاں سے ہم نے لیفٹ جانا ہے یا رائٹ جانا ہے۔ تو اب میں نے اسے کہا کہ یار اب جانے دو۔ اچھا جہاں وہ موڑ ختم، یعنی وہ موڑ تھا نا، ٹی تھی، ٹی کے نیچے تقریباً 20 فٹ گہرا گندا نالا بہہ رہا تھا، یعنی اگر ہم سڑک سے نیچے دیکھیں تو بہت گہرائی میں پتھروں اور چٹانوں سے بھرا ہوا ایک گندا نالا بہہ رہا تھا جس میں سیوریج کا پانی اور گندا پانی، بارشوں کا پانی یہ بہتا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ یار اب ہم ایسی خطرناک پوائنٹ پر پہنچ گئے اور سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ تم اب موڑنا نہیں، اب اس کو سیدھا جانے دو، نالے میں گرنے دو۔ تو جناب ہمارا موٹر سائیکل یعنی ہوا میں تیرتا ہوا 20 فٹ نیچے گہرے کھائی میں جا کے گرا۔ گہرا نالا تھا اور پتھریلا نالا جیسے اسلام آباد میں ہے، آپ تو جانتے ہیں وہ اسلام آباد کس قسم کا شہر ہے۔ تو ہم چٹانوں پر جا گرے، موٹر سائیکل کہیں کا کہیں، میں کہیں وہ کہیں، اس کا بھی خاصا نقصان ہوا، چوٹیں اسے بھی آئیں، چوٹیں مجھے بھی بے پناہ آئیں، گھٹنے دونوں چھل گئے، ایرکیں چھل گئیں، اور کوہنیاں، ماتھا پھٹ گیا، سر پھٹ گیا، اس کا بھی میرا بھی۔ اور موٹر سائیکل، اچھا نیا موٹر سائیکل تھا،
ابھی لیے ہوئے اسے تقریباً میرے خیال میں 1-1.5 مہینہ ہی ہوا تھا، تو وہ تباہ و برباد ہو گیا جی، موٹر سائیکل کا خاصا نقصان ہو گیا، اس کو کسی نہ کسی طرح گھسیٹ گھساٹ، پہیے اس کے ٹیڑھے میڑے ہو گئے، گھسیٹ گھساٹ کے، وہ تو ظاہر ہے زخمی تھا، وہ تو پولی کلینک چلا گیا، میرے موٹر سائیکل کو چھوڑ کے، موٹر سائیکل میری ذمہ داری بن گئی کہ میں اس کو اب گھسیٹ کے گھر لے جاؤں، گھر لے گیا اور پریشان بہت زیادہ کہ یار یہ اب کیا کریں اس کا موٹر سائیکل کا، تو ابا جان کو بتایا کہ یہ واقعہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا تم مت گھبراؤ، میں انوار کو بھیجتا ہوں۔ پھر انہوں نے غالباً ملتان جا کے لال انوار کو بتایا۔ لالا انوار ان دنوں موٹر سائیکل اسپیشلسٹ تھے، مطلب اسپیشلسٹ ان معنوں میں کہ وہ پرانے موٹر سائیکلوں کو بازار سے نئی چیزیں خرید کے لگا کے دے کے نیا دیتے تھے۔ تو وہ پھر 1-2 دن بعد وہ اسلام آباد آ گئے، میں صاحب فراش تھا، چلنے پھرنے سے تو میں قاصر تھا، چوٹیں بہت لگی ہوئی تھیں، بہرحال ان کے آنے سے بڑی تقویت ہوئی، اور اس کے بعد وہ اتھر کے ساتھ، میں تو نہیں جا سکا زخموں کی وجہ سے، وہ اتھر کے ساتھ ویگن پر راول پنڈی گئے، اب پتہ نہیں ان کو یاد بھی ہوگا کہ نہیں، بہرحال انہوں نے ان کا یہ بڑا احسان ہے، وہ راول پنڈی گئے اور وہاں سے وہ مڈ گارڈ اور ٹائر اور جو چیزیں تباہ ہوئی تھی، بتیاں، وہ لکھ کے گئے تھے ایک لسٹ بنا کے، ابھی ان 10,000 میں سے کچھ پیسے میرے پاس باقی تھے، تو وہ جناب جا کے وہ سامان لے آئے، اور پھر 2-3 دن مسلسل وہ اس کو وہ بناتے رہے، اور اوزار لے کر آئے، یعنی کسی دکان سے جا کے اوزار مانگ لاتے اور پھر اس کو شام کو واپس کر دیتے، اس طرح جناب انہوں نے وہ موٹر سائیکل کو نئے سر سے جو ہے وہ زندہ کیا، اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے ملتان۔ موٹر سائیکل بہرحال پہلی سی شکل میں آ گیا، اس کے ڈینٹ شینٹ بھی انہوں نے نکلوا دیے، جو نقصان ہوا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ اب ایک دن میرے ایک دوست سید مسیح احمد، جو کہ میرے گھر سے تقریباً 4 کلومیٹر دور رہتے تھے، وہ آئے اور بارش ہو رہی تھی، بوندا باندی، تو وہ جناب اکثر آتے تھے، پروفیسر تھے کیمسٹری کے، اصغر مال کالج میں لیکچرر تھا، مجھ سے ہوگا کوئی 4 سال بڑا، لیکن اس کی میری دوستی بہت زبردست تھی، اسے شعر و شاعری کا بہت شوق تھا، ادبی قسم کا انسان تھا، اردو بولنے والا گھرانے کا تھا، یعنی اس کے والد صاحب بھی پروفیسر رہے تھے کسی کالج میں، نہیں اس وقت وہ کسی یونیورسٹی میں جیسے ریٹائرمنٹ کے بعد لگا دیا جاتا ہے، تو وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بن گئی تھی شاید ان دنوں، یا کوئی ایسی تھی، بہرحال وہ وہاں پارٹ ٹائم وہ پڑھایا کرتے تھے۔ خیر اس سے میری یہ ہوا کہ ایک دن وہ مجھے کہتا تھا، پھر رات کو جب بیٹھا رہتا، اب اس کو یہ پتہ تھا کہ چاہے جتنی بھی رات گزر جائے گی، جانے کا تو کوئی مسئلہ نہیں بسوں شسوں کا یا ویگنوں کا، تو اب تو چاہے جتنی بھی رات گزر جائے میں تصدق کو کہوں گا وہ مجھے چھوڑ آئے گا۔ دوست بھی وہ میرا بڑا جذباتی تھا، تو میں اس کی موجودگی سے خوش بھی ہوتا تھا۔ شمیم کرتی رہتی تھی بڑی کہ بھئی یہ ہر وقت ہی نتھی رہتا ہے، اور آج تک شمیم اس سے سخت کھار کھاتی ہے، مسیح احمد سے، سید مسیح احمد۔ اچھا، تو وہ غیر شادی شدہ تھا اس وقت۔ ایک دن جناب رات کے اسی طرح 8-9 بجے ہوں گے، بوندا باندی ہو رہی تھی اس دن، تو اس نے مجھے کہا کہ چلو مجھے چھوڑ آؤ۔ میں نے پتہ نہیں میرا موڈ نہیں تھا یا کیا تھا، نہیں میرے خیال میں دن کا وقت تھا، یہ شام جیسے مغرب کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے نا، ایسا ٹائم تھا، مغرب کا ٹائم جیسے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے اطہر سے کہا کہ جاؤ اسے چھوڑ آؤ یار اس کے گھر۔ وہ اس وقت یہ بات ہے 1975 کی، تو وہ کہیں رہتے تھے جی
F8 के आगे कोई मकान नए बने थे, उनमें वो उन्होंने किराए का घर लिया हुआ था। खैर अत्तर उनको छोड़ने गया, 3-4 किलोमीटर का फासला था। जहाँ अब कराची कंपनी है ना, यहाँ कहीं उनका घर होता था। तो बहरहाल गया 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 अत्तर, बड़ी देर गुजर गई। अब हाँ, जाते हुए वो आसिम को बिठा लेता था आगे अपनी टैंकी पर। तो जब गए हुए का आसिम उस वक्त तक तकरीबन 6 महीने का हो चुका था, 6 महीने का था, 6 महीने का था। तो अत्तर को गए हुए जब बहुत देर हो गई, तशवीश में बहुत इजाफा हुआ, तो थोड़ी देर बाद फिर जब अत्तर आया तो वो जनाब ख़ुद भी ज़ख्मी हो, आसिम भी ज़ख्मी हो, और मोटरसाइकिल का भी बेड़ा गर्क हुआ पड़ा हो। पता चला कि जी वो मसीहा को छोड़ के आ रहा था, तो कहीं बजरी पर से मोटरसाइकिल को गुजारने लगा, तो गीली बजरी थी और वहाँ से मोटरसाइकिल स्लिप हुआ, और आसिम भी घिसटता हुआ सड़क पर कहीं का कहीं, और वो ख़ुद भी। अच्छा, आसिम की हालत देख के मुझे बड़ा ताव आया और बड़ा गुस्सा आया कि मासूम सा बच्चा है, और सारी उसकी गाल फ़ौरन दिमाग में आया कि ये तो सारी उम्र के लिए मेरे बेटे को बज लग गई और ये चेहरे पर इसके दाग लग गया। अच्छा, मैंने सोचा था कि इसको मैं साइकिल पर नहीं बिठाऊँगा, मोटरसाइकिल पर बिठाऊँगा, ये इसके साथ क्या हो गया है। तो मैंने अत्तर को मारना शुरू कर दिया। वो बेचारा भी चुप करके मार खाता रहा, कसूर था उसका मोटर। अब ये तो मतलब है फौरी तौर पर ना खोल सका कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, बस वैसे ही जैसे आदमी जज्बाती होकर अपने बच्चे को ज़ख्मी देकर पागल हो उठता है, इसी तरह मैं भी पागल हो उठा, और मैंने अत्तर को काफ़ी 2-4 थप्पड़, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है, मारा कि अंधे होकर चलाते हो, ख़बरदार आइंदा मेरे मोटरसाइकिल को हाथ लगाया, दिस एंड दैट। ये भी एक अहम वाक़या था जो ज़िंदगी में पेश आया।